अल्लाह सुब्हान व तआला से मांग कर मायूस थोड़ी हुआ करते हैं, बस तवक्कल करते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी पुकार ज़रूर सुनेंगे। एक दिन मेरे तमाम गम खुशियों में बदल जाएंगे। जब आपका वक्त आएगा तो अल्लाह सुब्हान व तआला अपने कुन से आपके सारे ज़ख्मों पर मरहम लगा देंगे, तो हर तकलीफ राहत में तब्दील हो जाएगी। तो यकीन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी की ये तारीक रात अब ख़त्म होने को है और आने वाला सूरज ऐसे चमकेगा कि आप भूल जाएंगे कि कभी आपने ये तारीखी देखी भी थी। अल्लाह सुब्हान व तआला हर एक चीज़ कर देने पर कादिर हैं। सिर्फ ज़बान से कह देना ही तवक्ल तो नहीं होता है ना, बल्कि तवक्ल तो ये है कि आपका दिल भी इस बात का इकरार करे और इस बात को कबूल भी करे कि जब तक आपका दिल इकरार नहीं कर लेता है, आपका कुछ भी कह देना मायने नहीं रखता है। जैसे कि अगर आपको कोई गुमान आता भी है तो जब तक आपको तौफीक मिली है दुआ की, आप दुआ कीजिए ना। इस गुमान की वजह से आपने अपनी दुआ को करना नहीं छोड़ना है। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि तुम मुझसे जैसा गुमान रखोगे तुम मुझे वैसा ही पाओगे। तो अपने गुमान को बेहतरीन कर लीजिए। जहाँ इतना मांगा है वहाँ एक बार फिर मांग लीजिए। मुमकिन है ये आपकी दुआ आखिरी हो और फिर आपकी ज़िंदगी में मौजिज़ात हो जाएं। अल्लाह सुब्हान व तआला बाखबर हैं आपके दिल की सच्चाई से। क्यों लोगों को दलीलें देते हैं? अल्लाह सुब्हान व तआला जानते हैं सब, और आपकी नीयत भी। नीयत पर फैसले अल्लाह सुब्हान व तआला करते हैं। ज़िंदगी आपके लिए मुश्किल है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपको कभी इन आजमाइशों में नहीं अकेला छोड़ सकते हैं। जो आप बर्दाश्त ही ना कर सकें, अल्लाह सुब्हान व तआला जो है ज़रूर आपकी दुआओं को कबूल करेंगे। आप बस दुआ कीजिए ना। अगर कुछ राहें आपकी वक्ती तौर पर जुदा हो भी गई हैं तो उन राहों को मिलाने वाले भी तो अल्लाह सुब्हान व तआला है ना। राहें जुदा हो जाने से मुकद्दर जुदा थोड़े ही होते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने तो सब कुछ कर देना है। और जो इस बात का यकीन रखते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला उनके लिए ऐसे वसीले बनाते हैं जो किसी की भी नज़र से गुजरे नहीं होते हैं। लाश समझ से बाहर हो जाएं तो मौजिज़े अकल से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि फिर मौजिज़ात की बारिशें होने लग जाती हैं। दुआएं मुकद्दर तक को हरा देती हैं। मौजिज़े उनके लिए होते हैं जो सब्र करते हैं, यकीन करते हैं, तवक्ल के साथ सच्चे दिल और नीयत के साथ दुआओं को जारी रखते हैं, क्योंकि बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, शुक्र करो हर हासिल और ला हासिल पर। मैं शुक्र करने वालों को उनके गुमान से भी ज़्यादा अता करता हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला से मांग कर तो देखिए। अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत से बढ़कर आपको कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकता है। अल्लाह सुब्हान व तआला मोहब्बत करने वाले हैं, और जब मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, आपकी बहुत सी खामियां नज़रअंदाज करते हुए भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला ही तो है जो कि हमें हर हालत में कबूल कर लेते हैं और अपने करीब कर लेते हैं। और बस इसी तरीके से तो हमें दुआओं की तौफीक दी जाती है कि हम अल्लाह सुब्हान व तआला से बात करें जब भी हम परेशान हो, मुश्किलात में हो। अगर कोई आजमाइश आई भी हुई है, अल्लाह सुब्हान व तआला से बस आपने बात करनी है, अपने आप को टूटने नहीं देना है। अगर चलें टूट भी जाएं तो अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने आपने सजदा रेज़ हो जाना है, और फिर देखिएगा कि आपकी अधूरी कहानियाँ कैसे मुकम्मल होती हैं। इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों। आमीन सुम्मा आमीन। आज आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी सी दो मिरेकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ अल्लाह सम्मद, और सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ सलातुल हाजात। अल्लाह सुब्हान व तआला बेशक मौजिज़ात कर देने पर कादिर है। आप लोग भी अपनी दुआओं को जारी रखिए, तवक्ल और यकीन के साथ मांगते रहिए। तो जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला
مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین سما آمین۔ اور میری پیاریو، آج کی جو پہلے میریکل سٹوری ہے، میریکل آف اللہ الصمد، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، آپ کیسی ہیں اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ تو ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے۔ جب سے میں نے آپ کو فالو کرنا شروع کیا ہے، اللہ پاک سب کی زندگیوں میں پلک جھپکنے سے پہلے معجزات کر دیں اور سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین سما آمین۔ جزاک اللہ میری پیاری بہن، آمین سما آمین۔ اور آگے ہی لکھتی ہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی اپنی میریکل سٹوری، جو کہ اللہ پاک نے میرے لیے میریکل کیا ہے۔ ایسا تھا کہ جو آج میری کہانی مکمل ہوئی ہے، اس کے پیچھے بہت ساری آزمائشیں ہیں۔ ہمارے گھر میں ہماری بہن کی شادی ان کے بڑے بیٹے کے ساتھ ہو رہی تھی، اور ان کے جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور میں بھی انہیں پسند کرتی تھی۔ ایسا ہو گیا کہ میری بہن کی جب شادی ہو گئی تو اس کے تقریباً 3 مہینوں بعد جو ہے ان کے گھر والوں نے میرے لیے بھی رشتہ مانگا، لیکن میرے گھر والوں نے کہا کہ ابھی جو لڑکا ہے وہ جاب نہیں کرتا ہے، تو کیسے ہم آپ کو دوسری بیٹی کا رشتہ دے سکتے ہیں۔ خیر ان کے گھر والوں نے بہت زیادہ سمجھایا، لیکن میرے گھر والے نہیں مانے۔ دل میں بھی ان کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن مجھے اس بارے میں معلوم تھا کہ میرے گھر والے بغیر جاب کے تو کبھی بھی رشتہ نہیں دیں گے، کیونکہ جو میرے بہنوئی ہیں وہ بھی بہت اچھی جگہ پر جاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر والوں کو مان جانا چاہیے، اگر میرے نصیب میں اچھی جاب ہوگی، مل جائے گی، کم از کم آپ کے گھر والے میرے سے آپ کا نکاح ہی کر دیں، باقی جو ہے کچھ عرصے کا ٹائم رکھ لیتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جو کہ میرے ابو سوچتے ہیں وہ ویسا ہی کرتے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کسی مقام تک آ جائیں کہ سوچیے گا مجھ سے شادی کرنے کے بارے میں۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ اسی دوران جو ہے انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ بھی صبر کریں، میں بھی صبر کرتا ہوں، باقی جو ہمارے نصیب میں ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ کہ وقت گزرتا جا رہا تھا، میری سٹڈیز وغیرہ کمپلیٹ ہو گئی، اور بہن کی شادی کے 3 سال بعد جو ہے گھر والوں نے میرے لیے بھی رشتے وغیرہ دیکھنے شروع کر دیے۔ اب ایسا ہوا کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا اور پہلا ہی رشتہ جو تھا وہ فکس ہو گیا۔ اب میں بہت زیادہ پریشان بھی تھی کہ میں تو دل میں کسی اور انسان کو دعاؤں میں مانگتی ہوں، لیکن ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ خیر وقتی طور پر ظاہر ہے جو ہو رہا تھا مجھے اس پر راضی رہنا تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھنا تھا۔ خیر میں نے اس بات کو قبول کر لیا، اور وہاں پر میری جو ہے فوراً سے بات پکی ہو گئی۔ بہن نے جا کر اپنے سسرال میں کہیں اس بات کا ذکر کیا تو ان کے دیور نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، آپ نے کیوں ہاں بول دی، جاب تو ڈھونڈ رہا تھا، آپ کو صبر کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اگر آپ میرے نصیب میں ہوتے تو مجھے مل جاتے، اور میں اب آج کے بعد جو ہے آپ کے بارے میں دعا بھی نہیں کروں گی۔ لیکن مجھے اس وقت میں ایسی ہی نادانی والی باتیں جو ہیں وہ سمجھ آ رہی تھی، اور میں نے غصے میں یہ سب کچھ بول دیا۔ میری وہ آخری بات چیت تھی جو کہ ہمارے بیچ میں ہوئی ہے، میری شادی جو ہے وہاں پر ہو گئی جہاں پر میری بات پکی ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے میری اگلی زندگی تھی، اگلی لائف تھی، مجھے اس کو دیکھنا تھا۔ بس پھر ایسا تھا کہ شروع کے 8 مہینے تو بہت ہی اچھے گزرے، جو کہ میرے وہ ہسبینڈ تھے وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم دونوں کی بات چیت نہیں بن پائی، اور پھر جو ہے 8 مہینے بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد جو ہے میں نے ڈیورس لے لی۔ ظاہر ہے جو کچھ قریبی لوگ تھے انہوں نے تانے دے دے کر مجھے ایسا کر دیا کہ میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لڑکی گھر بسانے والی ہی نہیں ہے اور یہ گھر ہی نہیں بسا سکتی ہے، لیکن آپ ہی نصیب میں جو تھا وہ تو اللہ پاک کو بہتر پتا تھا۔ اب آپ ہی جس دوران مجھے ڈیورس ہوئی ہے کہ میں عدت کے وقت میں تھی، تو پھر اسی دوران جو ہے میری بہن اپنے دیور کا کارڈ لے کر ہمارے گھر آئی ہے، اور اس نے بتایا کہ 1 ہفتے بعد میرے دیور کی شادی ہے۔ خیر میرے دل میں ایک کہیں نہ کہیں پر ہلکی سی چبھن تو ہوئی، لیکن میں نے یہی سوچا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں نے تو یہی سوچا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کی بات کو مانوں گی، تو پتہ نہیں وہ بھی ہو سکتا ہے مجبور ہو۔ خیر آپ ہی 1 ہفتے بعد جو ہے ان کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی لائف میں سیٹلڈ ہو گئے۔ ایسا تھا کہ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پر میں بھی ان کو بھول چکی تھی اور وہ بھی مجھے بھول ہی چکے تھے۔ لوگوں کی باتیں جو ہے مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی، زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک دن جو ہے میں نے اپنے ابو سے کہا
کہا کہ ابو میں جو ہوں جاب کرنا چاہتی ہوں، ہمارے گھر کے قریب جو ہے ایک مونٹیسری ہے، وہاں پر میں نے اپنے ابو سے کہا کہ ابو پلیز جو ہے آپ مجھے جاب کی اجازت دے دیں۔ ابو نے مجھے جاب کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں وہاں پر انٹرویو دینے کے لیے گئی ہوں اور میں نے اپنی جاب کو سٹارٹ کر دیا۔ بس پھر ایسا تھا کہ اس وقت کے دوران جو کہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دور گزر رہا تھا، اس وقت میں بہت زیادہ اللہ پاک کے قریب بھی ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے جس اسکول میں جاب کرتی تھی تو وہاں پر ٹیچرز وغیرہ کے ساتھ بھی کافی اچھی دوستی وغیرہ ہو گئی تھی، تو وہ مجھے کافی کچھ بتاتی تھی کہ آپ ایسا کرو، استغفار پڑھا کرو، اللہ پاک سے دعا کیا کرو، اللہ پاک تمہیں سکون عطا فرمائیں گے۔ کافی اچھی اچھی دوستیں میری اس وقت میں بن گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنی زندگی میں اتنی پرسکون کیسے ہو، اتنی خوش کیسے رہتی ہو، اور تمہاری ماشاءاللہ سے فیملی بہت اچھی ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم کیا پڑھتی رہتی ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ چلو آج میں بھی تمہیں وہ بتاتی ہوں جو کہ مجھے کسی بزرگ نے بتایا تھا، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اللہ الصمد جو ہے، جو کہ سورہ اخلاص میں آتا ہے، اس کو 101 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیا کرو۔ ہم نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں اپنے بریک ٹائم میں تسبیح پکڑ کر بیٹھ جاتی ہوں اور پڑھنے لگ جاتی ہوں۔ بس اللہ الصمد کے یہی تو معجزات میری زندگی میں ہوئے ہیں۔ سپورٹیو سسرال ملا ہے، بہت ہی اچھے ہسبینڈ ملے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک نے میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا کر دی ہیں۔ اور میں تمہیں ایک بات کہوں، دیکھو 5 وقت کی نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نفلی عبادت کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو بس پھر آپ ہی وہ پہلا دن تھا جب کہ مجھے تہجد نماز کے بارے میں میری اس دوست نے بتایا، اور اس نے ہی مجھے اللہ الصمد 101 مرتبہ پڑھنے کے بارے میں بتایا۔ ایسا تھا کہ میں اللہ الصمد جو ہے 101 مرتبہ میں کسی بھی وقت پڑھ لیا کرتی تھی۔ بھائی کی شادی ہونے والی تھی، اسی دوران جو ہے میرے گھر والوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ بیٹا اب تم بھی اس غم سے نکلو، اتنے سال گزر گئے ہیں، تم اپنے بارے میں آگے کچھ سوچو۔ میرے بھائی کی شادی کے دوران ہی جو ہے میرے لیے بھی میرے گھر والوں نے دوبارہ رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ مجھے جیسے کہ ڈیورس ہو چکی تھی، ایسے رشتے آتے تھے جن کے آلریڈی 2 بچے ہوں، یا کوئی ایسے رشتے آتے تھے جو کہ کافی ایج میں بڑے ہوں۔ پھر آپ ہی ایک انسان کا رشتہ میرے لیے آتا ہے تو آپ ہی میرے ہر لمحے میں دعائیں نکلتی ہیں۔ بس پھر آپ ہی ان لوگوں نے سادگی سے نکاح کرنے کا بولا، پر میرا نکاح ہو گیا اور میری رخصتی بھی ہو گئی۔ میرے گھر سے کچھ بھی نہیں لیا، ہر ایک چیز انہوں نے خود بخود مجھے بنا کر دی، کہ ان کی آؤٹ آف کنٹری میں جاب تھی اور میں نے بھی آؤٹ آف کنٹری چلے جانا تھا، پر میری زندگی اتنی اچھی گزر رہی تھی کہ مجھے ہر غم، ہر ایک انسان سب کچھ بھول چکا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں پہ دل میں ایک دعا تو تھی، پاک وہ انسان جہاں پر بھی رہے خوش ہی رہے۔ اللہ پاک نے مجھے بہت ہی پیارے بیٹے سے بھی نوازا۔ اس دوران ایسا ہوا کہ میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہمیں جو ہے واپس اپنے ملک جانا پڑے گا۔ امی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہم لوگ واپس آ گئے۔ اب جب ہم لوگ واپس آئے ہیں تو انہوں نے اپنی امی کی اتنی زیادہ ٹینشن لے لی، انہیں جو ہے برین ٹیومر ڈائگنوز ہو گیا میرے ہسبینڈ کو۔ پھر بس ایسا ہوا کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے۔ ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ نے مزید اپنی امی کی اتنی زیادہ ٹینشن لی، میرے ہسبینڈ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب ڈاکٹرز وغیرہ نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میرے ہسبینڈ کی باڈی میں میڈیسن جو ہے وہ اثر ہی نہیں کر رہی ہے۔ پھر ایسا تھا کہ میں نے دن رات اپنے ہسبینڈ کی بہت زیادہ خدمت کی، چھوٹا بچہ تھا، ہسبینڈ کو بھی دیکھنا تھا اور میں اکیلی ساری چیزوں کو مینج کر رہی تھی۔ میں ایک خوفناک دن آتا ہے جس دن میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ ایک انسان کہہ لے کہ اس نے مجھے اتنی خوشیاں دی اور اتنے غموں سے مجھے نکالا کہ میں اس کی تعریف میں کیا کیا لکھوں۔ بس اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور کروٹ کروٹ ان کو اللہ پاک جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے، ہر لمحے میں، ہر وقت میں۔ مجھ پر ایک اور ذمہ داری ہے جو کہ میرے بیٹے کی ہے۔ اب ظاہر ہے میرے سسرال والوں نے تو مجھے رکھنا نہیں تھا، کیونکہ میری ساس ہی تھی اور سسر کا تو پہلے انتقال ہو چکا تھا، عدت کے وقت کو گزارا ہی تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ان تکلیفوں سے گزار کر اپنے قریب تو کیا ہی، اور مجھے اللہ پاک نے اپنے قریب ایسے کیا کہ مجھے ہر وقت میں نماز کا خیال آتا تھا، قرآن پاک پڑھنے کا خیال آتا تھا، اور بس کہتی تھی کہ اللہ پاک بس آپ میرا ساتھ دیتے جائیں اور میری زندگی کا سفر گزرتا جائے۔ پھر بس ایسا ہوا کہ اس کے بعد کچھ سال اور گزرنے کے بعد جو ہے مجھے پتا چلتا ہے کہ میری جو بہن کے دیور ہیں ان کی بھی ڈیورس ہو چکی ہے۔ جو ان کی وائف تھی وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی ان کے ساتھ، اس وجہ سے بس ان کے آپس میں معاملہ
मामलात जो हैं वो सेटल नहीं हो सके। बस फिर ऐसा था कि ज़ाहिर है मैंने इस बारे में तो नहीं सोचा कि वो अब मेरी ज़िंदगी में आ जाएँ या कोई ऐसा मामला हो, लेकिन बस उनकी खुशियों की जैसे कि मैं हमेशा दुआ करती थी और फिर भी मैंने उनकी खुशियों की ही दुआ मांगी। साल और गुजर गए और इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी भी मेरे बेटे के साथ गुजरती जा रही थी और मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी कि मुझे किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं आता था। लेकिन देखे ना मौजिज़ा कैसा होता है कि एक इंसान जिसको मेरे घर वालों ने पहले खुद जो है इनकार किया था रिश्ते के लिए, अब दोबारा से जब 10 साल बाद जो है उनका रिश्ता मेरे लिए आता है, मेरे घर वालों ने फौरन से कहा कि तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, आप लोग मुझे इस बार सोचने पे मजबूर मत करें। मुझे मेरे 2 बड़े भाइयों ने बहुत समझाया और उन्होंने कहा कि बेटा देखो आगे तुम जिंदगी कैसे गुजारोगी, तुम्हारे साथ बेटे का साथ है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बिजनेस भी है। उस वक्त में तो वो सेटल भी नहीं था और अब तो वो लोग खुशी के साथ भी तुम्हें कबूल करना चाहते हैं और उन्हें तो इस बात का कोई मसला भी नहीं है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे बेटे को भी अपना लेंगे। मैं खामोश हो गई। इसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी बहन जो कि उनके घर में ऑलरेडी माशाल्लाह से काफ़ी सालों से रह रही थी, बहन और बहनोई ने भी मुझे पर्सनली समझाया कि देखो अल्लाह पाक की यही मर्जी होगी कि तुम दोनों को अल्लाह पाक ने एक दूसरे के साथ ही लिखा होगा। ये सारी जो चीज़ें वक्ती गुजरी हैं ये तो वक्ती मामलात थे, बस छोड़ दो, जो चीज़ें हो गई हैं अब तुम भी अपनी ज़िंदगी को आगे गुजारो। ज़ाहिर है उसको ऐसे नहीं देख सकते हैं। अब मैंने कहा कि ठीक है जैसे आप लोगों की मर्जी है। ऐसा हुआ कि अल्लाह सम्मत पढ़ने से 10 साल बाद मेरी उन्हीं से शादी हो गई जिस इंसान का रिश्ता सबसे पहले मेरे लिए आया, जो कि मेरी बहन के देवर थे। कह सकती हूँ कि इन सालों का मुझे पता नहीं चला, इन सालों के एक एक लम्हे में मेरी यादें जुड़ी हैं, कुछ अच्छी यादें हैं तो कुछ बुरी यादें हैं। तो ये बताना चाहती हूँ कि जो नसीब में है उसके लिए हम लड़ तो नहीं सकते हैं लेकिन दुआ ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि दुआ की तौफीक अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई है। मायूस होकर ये मत बोलें कि अब मैं दुआ नहीं करूंगी, इस तरह की बातें अपनी ज़बान से मत निकालिए। अल्लाह पाक ने उस इंसान को मेरे नसीब में लिखा था, उनकी शादी भी कहीं और हो गई, मेरी भी 2 शादियां होकर जिस तरीके से आप लोगों को बताया है कि सारे मामलात मेरी ज़िंदगी में हुए हैं वो ख़त्म हो गई, लेकिन अल्लाह पाक ने उस इंसान के साथ मेरी ज़िंदगी का सफ़र लिखा था और आज वो और मैं एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। ज़िंदगी में मुझे खुशियाँ अता फरमा दी हैं और अगर मैं ये बात कहूँ कि उस इंसान ने वाकई में ही नीयत साफ के साथ मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया था तो अल्लाह पाक ने आज हम दोनों को एक कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह सम्मत जो है 101 मरतबा दिन में किसी भी वक्त में पढ़ लिया करें। अल्लाह पाक सबके हक़ में बेहतरीन करें और अल्लाह पाक आपका नसीब भी और हसनैन का नसीब भी बहुत अच्छा करें और अल्लाह पाक आप लोगों को भी बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी प्यारी मेरे का स्टोरी हम तक पहुंचाई है। मुझे पता है कि ज़ाहिर है आप अपने माजी में भी गई होंगी, आप परेशान भी हुई होंगी, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बहनों को, मेरे सुनने वालों को हिम्मत देने के लिए अपनी मेरे का स्टोरी हमें भेजी है। अल्लाह पाक आपको, आपके बेटे को, आपकी फैमिली के साथ हमेशा खुश रखें और अल्लाह पाक आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। और बेशक बेशक जो चीज़ नसीब में लिखी है उसको हम दुआ में तो मांग सकते हैं ना, ये कितनी प्यारी बात है। तो मेरी प्यारियों आप लोग भी हिम्मत मत हारा करो, अल्लाह पाक से मांगते रहो और अल्लाह पाक ने जब दुआ की तौफीक अता फरमाई है उसके पीछे जो राज है वो हमें नहीं पता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। जो मामलाते ज़िंदगी हो रहे होते हैं उनमें राज़ी रहना चाहिए। जो कुछ भी हो जाए, जो आपके नसीब में है ना वो आपको मिलकर ही रहेगा। लेकिन बात वो है कि सिचुएशन के मुताबिक अल्लाह पाक की रज़ा को अहमियत देते हुए हर फैसले को तस्लीम किया जाए और अल्लाह पाक से कहा जाए कि अल्लाह पाक मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ, बस मेरे हक़ में और उनके हक़ में जिस इंसान को आप अपनी दुआओं में मांग रहे हैं बेहतरीन कर दीजिए इंशाअल्लाह। मेरी प्यारियों, अब जो सेकंड मेरिकल स्टोरी है, मेरिकल ऑफ सलातुल हाजात, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अस्सलामुअलैकुम। आप ही मैं आपको अपनी बहन की मेरिकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर हैं उनकी एज तकरीबन 42 ईयर्स हो चुकी थी, लेकिन ऐसा था कि उनकी शादी नहीं हुई थी। हम लोगों की जिम्मेदारियों को निभाते हुए उनकी एज इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने कभी अपनी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। बस फिर ऐसा था कि मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी क्योंकि मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका था। बस फिर ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी को किसी ने सलातुल हाजात के नवाफिल के बारे में बताया और उन्होंने आप ही एक दुआ बताई थी जो मेंशन कर रही हूँ। दुआ करनी है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। के रिश्ते के सिलसिले में पढ़ना शुरू किए और इस दुआ को करने के बाद जो है अम्मी बहन के रिश्ते के लिए, नेक नसीब के लिए दुआ करती थी।
الحمدللہ یہ نفل پڑھنے کے بعد اللہ پاک نے 1 مہینے کے اندر اندر میری بہن کے نصیب کو جگا دیا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ ہمیں انہیں دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ہماری تعلیم سے لے کر شادیوں تک کے سارے معاملات کو خود دیکھا ہے۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے ان کی زندگی میں بھی خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ ویڈیو کی وجہ سے یہ کہنا چاہتی ہوں اپنی بہن کو کہ آپ نے ہم لوگوں کا بہت ساتھ دیا ہے اور آپ نے جو ہمیں خوشیاں دی ہیں اللہ پاک اس سے بھی بڑھ کر آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور آپ اپنی زندگی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ پاک آپ کو دنیا جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، آپ کی آنکھوں میں کبھی بھی کوئی غم کے آنسو نہ آئیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ پھر میرے چھوٹے سے میسج کو میری بہن تک ضرور پہنچا دیجیے گا۔ پھر میری بہن بھی آپ کی ویڈیوز کو سنتی ہے تو ہمیں انتظار بھی رہے گا۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور کبھی بھی کسی کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی غم نہ آئے۔ اللہ پاک آپ کے حسنین بیٹے کو نیک بنائے اور آپ کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میری کا سٹوری اپنی بہن کی ہم تک پہنچائی ہے۔ بالکل میری پیاری بہن، آپ کا جو میسج تھا آپ کی اپنی بہن کے لیے وہ بھی میں نے اپنی ویڈیو میں شیئر کر دیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کی بہن سن بھی لیں اور اللہ پاک ان کو بہت خوش رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، امی نے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے جو ہیں اپنی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں پڑھے ہیں، اللہ پاک سے دعا کی ہے۔ دعا میں جو دعا پڑھی ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اسکرین پر۔ اس کے بعد جو ہے جو بھی حاجات ہے، جو بھی دعا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اور صلاۃ الحاجات کے جو نوافل ہیں آپ جو ہے ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تہجد کی نماز کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سارے آپ کو میں نے ٹائم بھی بتا دیے ہیں جس جس وقت میں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے جیسے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے، اللہ پاک آپ سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ جو لوگ معجزات کے منتظر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے خوبصورت معجزات کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہنوں کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ کو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔